سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتا ہے، تنقید بھی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو مثالیں یہ ناقابل فہم ہے. اور پھر شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف کا بیان بھی پہلے نشر کر دوں یا پہلے آپ اس پہ بات کریں گے؟ چلیے، کیونکہ یہ میری دسترس سے تو باہر ہے سر معاملہ. یعنی یہ اس قدر پائے کے لیڈر، اس قدر بڑے رہنما وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اس قدر مقبولیت ماشاءاللہ ان کی، ان کا پورا ان کی فینز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، پورے ملک میں وہ سمجھتے ہیں موبلائز کر چکے ہیں. لیکن یہ ہم اپنی یوتھ کو یا اپنے ووٹر سپورٹرز کو کیا کہنا چاہ رہے تھے خان صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ پاپولر ہو یا کوئی کانسٹیٹوینسی اس کی بڑی سرگرم ہو تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے کہہ سکتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں. آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا. جی ہاں، الطاف حسین صاحب جو ہیں سر پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے. کیسے انہوں نے اپنی جو مقبولیت تھی اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور پھر نتیجہ کیا نکلا. اور وہ اس نہج پر چلے گئے تھے اور معاملات پہ وہ ٹچ کر رہے تھے. اور دیکھیے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا. جی، وہ بھی تو اپنے تئیں اپنی مقبولیت جو ہے ایک الگ ملک بنا لیا، بھارت کے ساتھ مل کے ساز باز کی. پھر اپنی ہی قوم میں اپنے ہی لوگوں نے، اپنی ہی فوج نے جی انہیں ان کو تحقیق کر دیا. بالکل تاریخ سامنے ہے، تاریخ سامنے. ان کی جو لاش ہے بے گور و کفن پڑی رہی. پھر آپ دیکھیں پاکستان میں خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ان کے ساتھ کیا ہوا. اپوزیشن کے ساتھ جب محاذرائی نقطہ عروج پہ پہنچی تو فوج نے ٹیک اوور کیا اور پھر ان پر قتل کے الزام میں مقدمہ چلا. جی وہ ایک اور کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس انجام سے دو چار ہو سکتے. تو جو مقبول لیڈر ہیں ان کو اپنی مقبولیت پر زوم نہیں ہونا چاہیے، انہیں سنبھالنا چاہیے. یہ سیلاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کھیتیاں تاراج کر دیں. اگر یہ سیلاب اس کو بنائیں گے تو اس میں اپنا گھر بھی ڈھہ جائے گا. جی ہاں، پھر وہ ظاہری بات ہے کوئی سیلاب تو تمیز نہیں کرتا کس کا گھر ہستے. ابھی تو آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے. ہاں جی، خان صاحب کو 32% ووٹ ملے تھے 2018 کے دن اور مجموعی ووٹس کا بتا رہے ہیں 68% اپوزیشن کی. 68% وہ پارٹیاں انہوں نے ووٹ لیے تھے جو آج حکومت بنا کے صحیح 2/3 ووٹ ان کے پاس تھے. تو ویٹو نہیں ہے کسی کے پاس. اور خان صاحب کو چاہیے اپنی طاقت کو سنبھالے. اگر وہ اس طرح سے اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہی جو انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں اس کا جو مطلب نکل سکتا ہے اور جو نکالا گیا ہے اس کے علاوہ آپ اس پہ جتنی وضاحت پیش کر دیں میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا آپ کہ اس پہ پانی نہیں پھیر سکتے. بالکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کی آج کی وضاحت اپنی جگہ، لیکن یہ کیا کہا تھا آپ نے جو میں نے ناظرین کو سنایا اور ناظرین نے سنا بھی پہلے. ایک بنیادی بات دیکھ لینا. کیا سر؟ کچھ بھی ہو وہ سیاسی طور پر ہنگامہ کرتے رہے. ان کی پارٹی جو تھی اس کے پاس سنگل یعنی لارجسٹ پارٹی تو وہ تھی، سنگل میجورٹی پارٹی نہیں تھی. صحیح. انہوں نے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اپنی میجورٹی بنائی. ایسا ہی ہے. اور وہ جو چھوٹی پارٹیاں تھیں انہوں نے ان سے ناتا توڑ، انہوں نے اپنا قبلہ بدلا، ایک نئی کولیشن بنا لی اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہوئی. سر یہ باتیں کوئی نہیں سن رہا نہیں، جس نہج تک لے گئے ہیں سننی پڑیں گی. یہ حقیقت ہے. ایک آئین کے دائرے میں رہ کر ان کی حکومت کے خلاف کاروائی ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں سمجھتے اور نہ سمجھے. اگر وہ حقیقت کو نہیں دیکھیں گے نقصان اٹھائیں گے. میں ذرا خواجہ صاحب کا بیان سنانا چاہ رہا ہوں. اور آپ دیکھیں یہ کوئی پہلی حکومت ختم ہوئی ہے اس ملک میں. یعنی صدارتی جو اختیارات تھے 58B2 کے اس کے تحت 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، 2 دفعہ محترمہ
محترمہ کی حکومت ختم ہوئی, جی سپریم کورٹ نے حکومت ختم کر دی. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا, صحیح ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب کی پاپولرٹی 97 میں 2/3 اکثریت لے کر آئے اقتدار میں, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ جو اکثریت ہے یہ کم ہوتی رہتی ہے, یہ گھٹتی رہتی ہے, یہ بڑھتی رہتی ہے. چلیں اس پہ یہ چاند کی طرح ہے. اچھا, یہ پہلی کا ہوتا ہے, پھر دوسری کا ہوتا ہے, پھر چوتھی کا ہوتا ہے, پھر 14ویں کا ہوتا ہے, پھر گھٹتا ہے, کبھی بڑھتا ہے. یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے, ٹھیک, یہ پہاڑ کی طرح نہیں ہوتی.